11 مارچ 2026 یہ ایک ایسا دن تھا جب اقوام متحدہ میں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ایک کمرے میں بیٹھی تھیں اور میز پر تھا ایک پورے خطے کا مستقبل۔ اس دن صرف ایک قرارداد پر ووٹنگ نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسی کمال کی سفارتی چال چلی گئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آئیے اس پورے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس سفارتی ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ دن پیچھے چلنا ہوگا۔ سب کچھ شروع ہوا فروری کے آخر میں، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری شروع کیا۔ ظاہر ہے جواب تو آنا ہی تھا۔ ایران نے بھی میسائل اور ڈرون حملوں سے جوابی کارروائی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا۔ اور جب میدان جنگ گرم ہوا تو یہ لڑائی سیدھا پہنچی اقوام متحدہ کے ہالز میں۔ اب سارا فوکس سیکیورٹی کونسل پر تھا، جہاں دو بالکل مختلف قراردادیں پیش کی گئی، یعنی بحران کو حل کرنے کے دو الگ الگ راستے، اور پوری دنیا کی نظریں اسی فیصلے پر لگی ہوئی تھیں۔ تو سب سے پہلے بحرین نے ایک قرارداد پیش کی جسے خلیجی ریاستوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس قرارداد یعنی ریزولوشن 2817 کا مقصد بالکل سیدھا اور صاف تھا: ایران کے حملوں کی کھل کر مذمت کرنا۔ اور اس قرارداد کی سب سے خاص بات تھی اس کو ملنے والی سپورٹ۔ 135 ممالک نے اسے مل کر پیش کیا۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ مسئلہ اب صرف ایک خطے کا نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کی توجہ اس پر ہے۔ اور جب ووٹنگ ہوئی تو نتیجہ بھی بالکل واضح تھا۔ 13 ووٹ حق میں پڑے، کسی نے مخالفت نہیں کی، اور صرف 2 ملک غیر حاضر رہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ کسی بھی مستقل رکن نے ویٹو کا استعمال نہیں کیا، جس کا مطلب تھا کہ یہ قرارداد منظور ہو گئی اور ایک بین الاقوامی قانون بن گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی یہ قرارداد پاس ہوئی، روس نے ایک جوابی مسودہ پیش کر دیا۔ یہ بالکل مختلف تھا۔ اس میں عمومی جنگ بندی کی بات کی گئی تھی، لیکن ایران کا نام لے کر اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ اور اس کا نتیجہ بالکل الٹ۔ روسی مسودے کو صرف 4 ووٹ ملے اور یہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسے پاس ہونے کے لیے کم سے کم 9 ووٹ چاہیے تھے، جو اسے نہیں مل سکے۔ تو اب تصویر بالکل صاف ہے۔ ایک طرف بحرین کی قرارداد جو ایران کی مذمت کرتی ہے، 135 ممالک کی حمایت سے پاس ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف روس کا مسودہ جو کسی کا نام نہیں لیتا اور صرف جنگ بندی کی بات کرتا ہے، مسترد ہو جاتا ہے۔ یہ سفارتی تقسیم بالکل واضح تھی۔ اور اب آتے ہیں اس دن کے سب سے دلچسپ حصے پر، ایک ایسا اقدام جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا، اور وہ تھا پاکستان کا ووٹ۔ پاکستان نے دونوں قراردادوں کے حق میں ہاں میں ووٹ دیا۔ جی ہاں، دونوں، ایک وہ جو ایران کی مذمت کر رہی تھی اور دوسری وہ جو نہیں کر رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان نے 2 مخالف قراردادوں کی حمایت کیوں کی؟ اس اقدام کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے: اسٹریٹجک ہیجنگ۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یوں سمجھے کہ کسی ایک طاقت کا ساتھ دینے کے بجائے آپ تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس ہر طرح کے آپشنز موجود رہیں اور آپ کسی ایک طرف پھنس نہ جائیں۔ تو پہلی قرارداد یعنی بحرینی قرارداد کو ہاں کیوں کہا؟ اس کی وجوہات بہت عملی تھیں۔ ایک تو خلیجی ممالک پاکستان کے اہم معاشی پارٹنر ہیں۔ دوسرا، وہاں لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں جن کی حفاظت اہم ہے۔ اور تیسرا، ان حملوں میں پاکستانی شہری بھی ہلاک ہوئے تھے، اور ملک کی فیول سپلائی اور ہوائی راستے بھی محفوظ رکھنے تھے۔ اور پھر روسی قرارداد کو ہاں کیوں کہا؟ یہ بھی اتنا ہی اہم تھا۔ اس سے پاکستان نے اپنے پڑوسی ایران اور اتحادی چین کو یہ پیغام دیا کہ وہ جنگ کے بجائے سفارت کاری کو ترجیح دیتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ خطے میں استحکام برقرار رہے اور ایران کی ریاست مکمل طور پر تباہی سے بچ جائے۔ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا۔ پاکستان کی یہ حکمت عملی تو ایک طرف، لیکن اس پورے واقعے سے خود اقوام متحدہ کے کردار پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کیا یہ ادارہ واقعی آج کی دنیا میں بڑے تنازعات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس صورتحال پر روسی مندوب کے الفاظ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ دوہرا معیار بھی نہیں ہے، یہ غیر حقیقی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو آئینے کے دوسری طرف ہے۔ یہ جملہ سیکیورٹی کونسل کے اندر کی بے بسی اور مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔
اور یہ بے بسی کیوں ہے؟ اس کے لیے اقوام متحدہ کے کام کرنے کا طریقہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ہے جنرل اسمبلی، جس میں دنیا کے تقریباً تمام ممالک شامل ہیں، لیکن اس کے فیصلے صرف سفارشات ہوتے ہیں، قانون نہیں۔ اصل طاقت ہے 15 رکنی سیکیورٹی کونسل کے پاس، جس کے فیصلے سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں 5 مستقل اراکین کے پاس ویٹو پاور ہے، اور اکثر معاملات یہیں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ تو جب اقوام متحدہ میں اس طرح کے ڈیڈ لاکس پیدا ہوتے ہیں تو کیا کوئی اور راستہ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک ممکنہ متبادل سامنے آ رہا ہے، ایک نیا ادارہ جسے بورڈ آف پیس کہا جا رہا ہے۔ یہ بورڈ آف پیس ایک بالکل الگ ماڈل پر کام کرتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے نظام سے باہر ہے۔ اس میں شمولیت صرف دعوت نامے پر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک بھاری مالی کمٹمنٹ بھی ضروری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ممبران میں پاکستان اور کئی خلیجی ریاستیں بھی شامل ہیں۔ تو آخر میں ہم ایک بڑے سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ آج کی سپر پاورز کی دنیا میں جہاں نئے نئے اتحاد بن رہے ہیں، کیا اقوام متحدہ صرف ایک پرانی یادگار بن کر رہ گیا ہے، یا یہ اب بھی عالمی امن کے لیے ہماری آخری امید اور دفاع کی آخری لائن ہے؟ اس پر سوچیے گا۔